مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر مدینہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کے شمال اور جنوب میں 2 پہاڑ ہیں۔ مدینے کے 3 اطراف یعنی مشرق، مغرب، جنوب میں منجمد شدہ آتش فشاں پھیلا ہوا ہے۔ مدینے کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہاں جزیرۃ العرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام قصوہ نامی اونٹنی پر سوار جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کے باشندوں نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی کا شرف اسے نصیب ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں خدا کی مرضی ہوگی اور میں بھی وہیں قیام کروں گا جہاں خدا چاہے گا۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ مدینے کے کئی محلوں سے گزری اور محلہ النجار میں داخل ہو گئی۔ مدینے کے سارے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے اور یہ جاننے کے مشتاق تھے کہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی۔ قصوہ کچھ دیر تک قبیلہ نجار کے محلے میں چکر لگاتی رہی، پھر ایسے قطع زمین میں داخل ہو گئی جو بالکل خالی تھا۔ اونٹنی وہاں پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی، پھر ٹھہر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس جگہ پر جہاں اونٹنی نے گھٹنے ٹیکے تھے کوئی گھر موجود نہیں تھا اور اس قطع زمین کو کھجوریں خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ گھر ابو ایوب رضی اللہ عنہ نامی شخص کی ملکیت ہے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیت سے زیادہ رقم دے کر وہ زمین خرید لی۔ مدینہ پہنچنے کے دوسرے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ بلا امتیاز سارے مرد، جن میں خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھوتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ مذکورہ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کی جگہ نہ تھی، اینٹوں اور گارے کی مدد سے ایک بہت بڑا چبوترا بنایا جو آج بھی صفہ کے نام سے معروف ہے۔ صفہ میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مکے سے آنے والے مسلمان چونکہ تہی دست تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار سے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عہد اخوت باندھ لیں اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حصول معاش کا کام کریں۔ مکے سے آنے والے 186 مسلمانوں نے مدینے کے مسلمانوں یعنی انصار کے ساتھ عہد اخوت باندھا اور ان لوگوں کے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی ہیں تحقیق ایمان والے، ان کو بخشش ہے اور روزی عزت کی۔ یہودی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش تھی۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بوقت ضرورت قریش کا ساتھ دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفقا کے ساتھ جب اہل مکہ کی دسترس سے دور ہو گئے تو قبیلہ قریش نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف معاشی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ قبیلہ قریش نے جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مدینے کو کچھ اس طرح اقتصادی محاصرے میں جکڑ دیا کہ ہر قسم کی اشیاء ضرورت مدینہ پہنچنا بند ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کی معاشی ناکہ بندی سے بہت ملول خاطر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ قریش نے ان کی دشمنی میں شہر کے سارے باشندوں کو بھوکا رہنے کی سزا دے رکھی ہے۔ 313 بمقابلہ 1000 دشمن کو دشمن کے ہتھیار سے ہلاک کرنے کی جنگی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح قبیلہ قریش نے مدینے کو معاشی محاصرے میں لے رکھا ہے، اسی طرح وہ بھی مکے کے تجارتی قافلوں کو مدینے کی حدود سے گزرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس حکمت عملی پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ قریش نے اپنے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں پر آباد قبائل سے معاہدہ کر رکھا تھا، جس کے عوض اہل مکہ انہیں باج ادا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بدوی قبائل میں تشریف لے گئے اور مکے والوں کی زیادتیوں اور چیرہ دستیوں سے بدوی قبیلوں کو آگاہ کر کے انہیں مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی دعوت دی۔ قبیلوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اہل مکہ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے دستبردار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبیلہ غفار، قبیلہ بنو زمرہ، قبیلہ جہینیہ اور قبیلہ بنو مدلیج کے سرکردہ افراد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور کئی قبیلے مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان قبائل کی بستیاں ایسی جگہ پر تھیں جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر موجودگی میں ابن جبیر کی قیادت میں تیز رفتار اونٹوں پر سوار کچھ سواروں نے مدینے پر حملہ کر دیا، گھروں میں آگ لگا دی، مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ یہ قریش کی سازش تھی۔ قریش کی ریشہ دوانیوں کا قلع کما کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 مسلمانوں کو منتخب کیا اور ان میں سے عبداللہ بن حجش کو سربراہ بنایا۔ جب عبداللہ نخلا پہنچے تو رجب کا مہینہ ختم ہونے میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ رجب کا مہینہ اہل مکہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ تھا۔ اسی دن ایک کارواں نے جو کشمش اور کھانے لے کر طائف سے مکہ جا رہا تھا، نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن حجش نے کارواں کو روک لیا۔ اس قافلے میں قریش کے 4 افراد شامل تھے۔ ان افراد میں سے ایک مارا گیا، 2 اسیر ہو گئے اور ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور مسلمانوں نے قافلے کا سارا مال اور مویشی اپنے قبضے میں لے لیے۔ مکے میں صدائے اعتراض بلند ہوئی اور مدینے کے بت پرستوں یہودیوں نے بھی احتجاج کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف الزام تراشی کی مہم شروع کر دی کہ مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں کارواں پر حملہ کر کے دیرینہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ عبداللہ بن حجش مال غنیمت لے کر آئے تو مسلمان بھی شبہ میں پڑ گئے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی غمگین اور ملول ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ
کہہ دیجئے کہ اس ماہ میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ روکنا اور خدا سے کفر کرنا اور مسجد الحرام میں داخلے پر پابندی لگانا اور ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ کچھ عرصے بعد کفار مکہ کا ایک اور قافلہ مدینے کی حدود سے گزر کر مکہ پہنچنے والا تھا۔ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں 2000 اونٹوں پر 50,000 مالیت کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ مکے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ کفار مکہ نے اس بات کو بنیاد بنا کر 950 جنگجو مرد، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے پر مشتمل فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو 313 افراد، 17 اونٹوں اور 2 گھوڑوں پر مشتمل جماعت مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کو بدر کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ اس جنگ میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے قریش کے مقابلے میں صرف 1/3 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور فتح و نصرت عطا کی۔ قریش کی فوج کا سپہ سالار ابو جہل اس جنگ میں ہلاک ہوا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ: سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک جس وقت پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی، اور کیا چاہتا تھا ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، تحقیق اللہ ہے سنتا جانتا۔ سورہ انفال آیت 17۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ نے ایک اور جنگ کے ذریعے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مسلمانوں سے جنگ و جدل کرنے والے گروہ کا سربراہ ابو سفیان تھا۔ جنگ بدر میں اس کا ایک بیٹا، سسر اور داماد مارے گئے تھے، جبکہ دوسرا بیٹا مسلمانوں کے پاس قید تھا۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ مسلمانوں سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے گا۔ ابو سفیان کی بیوی نے بھی قسم کھائی کہ اگر اس کے بیٹے، باپ اور بھائی کا قاتل اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کا کلیجہ چبا لے گی۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر اس کے بیٹے، باپ اور بھائی کے قاتل کئی لوگ ہوئے تو وہ ان سب کے کان، ناک اور زبان کاٹ کر ان کا ہار بنائے گی، اور جس دن اسلام کو شکست ہوگی تو وہ یہ ہار گلے میں ڈال کر میدان جنگ میں ناچے گی۔ جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ابھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ان کا پہلا نواسہ اور ان کی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے ایک بنیادی آئین مرتب کیا، جس کی ایک شق یہ تھی کہ مدینے کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ سے گٹھ جوڑ نہیں کریں گے، لیکن یہودیوں نے اس آئین کی خلاف ورزی کی اور ان کے کچھ شاعر مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ گئے تاکہ اہل مکہ کے جذبات کو مشتعل کریں اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر اکسائیں۔ مدینہ کے یہودی شاعر ایسے وقت پر مکے پہنچے جب وہاں مسلمانوں کے خلاف غضب اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قریش کے سرداروں نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ مکے کا کوئی شہری
جنگ بدر کے مرنے والوں پر آنسو بہائے گا تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسے شہر اور قبیلے سے نکال دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں ابو جہل کی موت کے بعد مکے میں 3 افراد پر مشتمل ایک تنظیم قائم ہوئی، جس میں ایک ابی لہب، دوسرا ابو سفیان اور تیسرا صفوان بن امیہ تھا۔ ان تینوں نے یہ عہد کیا کہ جب تک اسلام ختم نہیں ہو جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔